اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بلد مکی ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہو۔ ووالد وما ولد، اور جننے والے کی قسم اور اس کی جو اس نے جنم دیا۔ قسم سے پہلے لا یعنی نہیں فرما کر ان لوگوں کی بات کی نفی کی گئی ہے جو قسم کے بعد آنے والی بات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چند قسموں کے بعد فرمایا، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اگر وہ سمجھے کہ میں دنیا میں عیش و آرام کے لیے آیا ہوں تو اس کا خیال غلط ہے۔ اس حقیقت کا یقین دلانے کے لیے پہلی قسم شہر مکہ کی کھائی، جو اس دعوے کی دلیل بھی ہے کیونکہ اس شہر کی آبادی کی ابتدا اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کی زندگی، ان کے بعد کی تاریخ، خصوصاً اس شہر میں رہتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی یتیمی اور بے سر و سامانی، نبوت کی ذمہ داری کے بعد اپنی ہی قوم کا جان لینے کے در پہ ہو جانا، یہ سب چیزیں اس بات کی گواہ ہیں کہ انسان یقیناً مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جننے والے ماں باپ اور ان کے جنم دیے ہوئے بچے کی قسم ہے۔ ماں باپ کو اولاد کے حصول کی جستجو سے لے کر ان کی پرورش تک جن مصائب سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان کے جنم دیے ہوئے بچے پر نطفہ ہونے سے لے کر ولادت تک، پھر ولادت سے بچپن، جوانی اور بڑھاپے تک جو کچھ گزرتا ہے وہ سب کچھ اس حقیقت کو ثابت کرتا ہے کہ انسان سختیوں میں پیدا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ شہر یعنی مکہ کی، مسلمانوں کے علاوہ کفار مکہ کے ہاں بھی مکہ کی اہمیت اور عظمت مانی ہوئی تھی، وہ سب تسلیم کرتے تھے اس کی عظمت کو، بلکہ کفار مکہ تو اس شہر کی برکت کی وجہ سے کئی طرح کے دنیاوی، تجارتی اور سیاسی فائدے حاصل کر رہے تھے۔ عرب بھر میں ان کی عزت اور وقار اور دولت شہرت کا سبب یہی شہر اور اس میں کعبہ کی موجودگی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہو، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ آپ اس شہر کو حلال بنانے والے ہو۔ حلٌ، حلہ کا بنیادی مقصد مطلب اس کا معنی گرہ کھولنا، اور اس کی ضد یا اس کا اپوزٹ لفظ ہے عقدہ، گرہ لگانا۔ ارباب حل و عقد اور ارباب بست و کشاد مشہور الفاظ ہیں، اور سامان باندھنے اور کھولنے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مسافر سامان باندھ کر سفر بھر جاتا ہے اور جہاں وہ اترتا ہے تو سامان کھول دیتا ہے، لہذا حلہ کا لفظ کسی جگہ اترنے، رہنے اور قیام پذیر ہونے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ حلال کا لفظ حرام کے مقابلے میں بھی آ جاتا ہے۔ حرام ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے سختی سے منع کیا جائے، یعنی اس پر گرہ لگا دی جائے، اور حلال اس گرہ کے کھولنے کو کہتے ہیں۔ اور حل حلہ سے اسم فاعل ہے، اسی وجہ سے حلہ کے یہاں کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ مکہ وہ شہر ہے جہاں آپ کسی وقت فاتحانہ حیثیت سے اترو گے یا اترنے والے ہو۔ دوسرا یہ کہ اس شہر میں مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے ظلم و ستم کو حلال سمجھ لیا گیا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں فاتحانہ حیثیت سے داخل ہو کر اس کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک قائم شدہ حرمت کو توڑ دیں گے اور حلال بنا دیں گے۔ گویا کام صرف ایک گھڑی کے لیے ہی ہوگا، اور یہی مطلب راج مفہوم ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی اسی کی تائید کرتی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔
وہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ بنو لیث کا ایک آدمی مار ڈالا، کیونکہ بنو لیث نے خزاعہ کا ایک آدمی پہلے مارا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو روک کر مکہ سے قتل کو روک دیا، اور اب اللہ، اس کا رسول اور مسلمان مکہ کے کافروں پر غالب ہیں۔ سن لو لوگو، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے، نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا، اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے ہی حلال ہوا۔ سن لو، مکہ اس وقت بھی حرام ہے، یہاں کے نہ کانٹے توڑے جائیں، نہ درخت کاٹے جائیں، نہ یہاں سے کوئی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے، مگر یہ کہ اٹھانے والا اسے مالک تک پہنچا دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر یہاں کوئی مارا جائے تو اس کے وارث کو دو باتوں میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو دیت لے لے، اور یا قصاص یعنی قاتل اس کے حوالے کر دیا جائے۔ اتنے میں اہل یمن کے ایک شخص ابو شاہ نے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی ہیں مجھے لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اسے لکھ دو۔ پھر ایک قریشی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذخر کی اجازت دے دیجئے، یعنی ایک گھاس ہے، اسے ہم اپنے گھروں اور اپنی قبروں میں بچھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، اذخر کاٹنے کی اجازت ہے، یعنی اس کے علاوہ پورا مکہ محترم ہے کہ وہاں کا کانٹا نہیں توڑا جائے گا، درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور ایک بہت بڑی پیشین گوئی بھی ہے جو اس وقت کی گئی جب مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے، اور اس وقت کسی کے خیال میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ پیشین گوئی 8 ہجری میں 100% پوری ہوئی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر کو حلال کرنے والے ہو، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والد کی قسم اور اس کی اولاد کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو کبد، سختی میں پیدا کیا۔ اب یہ قسم آدم اور اولاد آدم یعنی تمام نوع انسان کی زندگی کو شاہد گواہ بنا کر اٹھائی گئی ہے، اور تینوں قسمیں اس بات پر اٹھائی گئی ہیں کہ انسان کی تخلیق ہی اس انداز پر ہوئی ہے کہ وہ ساری عمر سختیاں جھیلتا رہے، دکھ اور رنج سہتا رہے۔ یہ رنج اور مصیبتیں خواہ قدرتی ہوں، یا دوسروں نے اسے پہنچائی ہوں، یا اپنی ہی وجہ سے اسے پہنچ رہی ہوں۔ کبد کا معنی جگر ہے، جو مشہور انسانی عضو ہے۔ اس لفظ میں سختی اور قوت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فی کبد محاورتاً استعمال ہوا ہے، اور یہ انسانی فطرت کا اظہار کرتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے کئی طرح کے رنج و الم سہتا ہے، اور وہ ابھی پوری نہیں ہو پاتی کہ اتنے میں چند اور خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب وہ انہیں پورا کرنے اور رنج و غم سہنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی تمام عمر گزر جاتی ہے، پھر قدرتی تکلیفیں اور دوسروں کے ہاتھوں پہنچنے والی تکلیفیں اور ان کی یعنی مدافعت کرتے ہوئے جو سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ اس پہ اور زیادہ ہے کہ انسان مصیبتوں اور سختیوں کا خوگر بن جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا تے جو آیا ہے، نہیں آیا ایتھے رہن لئی، جیڑا بھی ایتھے آیا ہے دکھ سکھ سہن لئی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو سختیوں میں پیدا کیا، سختی جھیلتے رہنے والا پیدا کیا۔ انسان جن تکلیفوں میں زندگی گزارتا ہے، ان میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو اس کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی، اپنے نفس کی خواہشات
کو پورا کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، جن میں سے اکثر غلط اور ناجائز قسم کی ہوتی ہیں، جنہیں وہ پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے اور وہ دوسروں پر کئی طرح کی زیادتیاں بھی کر جاتا ہے۔ اس بات سے غافل اور بے نیاز ہوتا ہے کہ کوئی ہستی اسے دیکھ بھی رہی ہے اور اس پر گرفت بھی کر سکتی ہے۔ فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس پر ہرگز قابو نہ پا سکے گا؟ يَقُولُ أَحْلَقْتُ مَالًا لُبَادًا، وہ کہتا ہے میں نے اپنا مال ہلاک کر دیا، لبادا ڈھیروں مال میں نے اڑا دیا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ ہی نہیں رہا؟ یعنی ایسی ہی ناجائز خواہشات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ محض نمود و نمائش اور فخر و ریا کے لیے، اونچا بننے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے اور اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اور جتنا خرچ کرتا ہے اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میں نے اتنا اور اتنا مال اپنے بیٹے کی شادی پہ خرچ کیا تھا یا فلاں رسم کو پورا کرنے پہ خرچ کیا تھا۔ یعنی اس نے یہ مال کن ذرائع سے کمایا تھا اور کیسے ناجائز ذرائع میں خرچ کر رہا ہے اور کیسی فاسد نیت سے خرچ کر رہا ہے، مطلب اس میں وہ کوئی غور نہیں کر رہا کہ مطلب وہ اپنے آپ کو ہی مالک سمجھتا ہے، اسے نہیں پتہ کہ دینے والی جو ذات ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور وہ میرا حساب لے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر انسان کو خبردار کرنے کے لیے اس کی آنکھوں، اس کے کانوں یا اس کی بصارت اور سماعت کا ذکر کرتے ہیں، جبکہ یہاں آنکھوں کے ساتھ کانوں کی بجائے انسان کے مطلب زبان کا ذکر ہوا ہے، یعنی قوت گویائی کا، جن سے وہ اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرتا ہے، جو اس کے اندر ہے وہ لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو آنکھیں، کان یا زبان دی گئی ہے تو یہ گائے بھینسوں کی آنکھ، کان یا زبان جیسی نہیں ہے کہ وہ انہیں صرف اپنے دنیاوی مفادات کے لیے استعمال میں لائے، بلکہ اسے جانوروں سے زائدہ قوت تمیز، عقل و شعور بھی دی گئی ہے تاکہ وہ انہی اعضاء کو کام میں لا کر اپنے مال کے حقیقی کو پہچانے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، ایک زبان اور دو ہونٹ، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دو راہیں دکھا دیں۔ اب دو راہوں سے کیا مراد؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے انسان کے پیدا ہوتے ہی اس کی ماں کی چھاتیوں کی طرف اس کی رہنمائی کر دی تاکہ وہ نشو و نما پا سکے۔ اعضائے انسانی کے ذکر کے لحاظ سے یہ مطلب بھی درست ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے بھلائی اور برائی کے دونوں راستے بتا دیے، جیسے سورہ شمس میں فرمایا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی کا نام قوت تمیز اور عقل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ان راہوں کی پوری وضاحت بھی کر دی۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور آپ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت ہی نہ کی، اور آپ کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ ہے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا فاقے کے دنوں میں کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ، کسی قرابت دار یتیم کو، او مسکیناً ذا متربہ، یا کسی خاکسار مسکین کو یعنی دینا یا کھلانا۔ ثم کان من الذین آمنوا، پھر اس کے ساتھ یہ کہ وہ ان لوگوں سے ہوا جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی اور ایک دوسرے پر رحم کرنے کی وصیت کی۔ اس آیت میں دو الفاظ قابل وضاحت ہیں، ایک اقتحام، دوسرا عقبہ، یعنی بلا سوچے کسی معاملے میں داخل ہو جانا۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ،
اقتحامہ اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ کسی معاملے میں پھنسا دینا یا کسی مشکل کام میں جا گھسنا، اور عقبہ کا مطلب کسی پہاڑ یا گھاٹی پر چڑھنے کا دشوار گزار راستہ جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہو، اور اس لفظ سے صرف اوپر چڑھنے کا راستہ ہی مراد لیا جاتا ہے، نیچے اترنے کا نہیں۔ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، نہیں وہ چڑھا گھاٹی پہ۔ یہ گھاٹی اصل میں اخلاقی بلندیاں ہیں، اور ان پر چڑھنے کا راستہ دشوار گزار اس لحاظ سے ہے کہ ایسے راستے عموماً انسان کی خواہش کے خلاف اور طبیعت کے لیے ناگوار اور بہت سے بھاری معلوم ہوتے ہیں یہ سارے کام کرنے، تو وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس گھاٹی پر چڑھنے کے 4 کام یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ ان چاروں کا تعلق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے ہے، جو انسان کو مطلب ناگوار ہے۔ اوپر ایسے شخص کا ذکر آیا ہے جو اپنے نام، نمود اور شہرت اور شیخی بکھارنے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، پھر لوگوں میں اپنا بڑا پن ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے اتنا اور اتنا مال فلاں فلاں کاموں پہ خرچ کر دیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر مال خرچ کرنا ہے تو اس کے بہترین مصرف یہ ہیں کہ مال خرچ کر کے کسی غلام کو آزادی دلائی جائے، یا مطلب اس نے اگر مکاتبت کی ہے اس میں اس کی مدد کی جائے، قحط کے دنوں میں لوگوں کو غلہ مہیا کیا جائے یا انہیں کھانا کھلایا جائے، یتیموں کی پرورش کی جائے، اور اگر وہ یتیم قرابت دار بھی ہوں تو وہ اور بھی زیادہ پرورش اور امداد کے مستحق ہیں۔ یتیموں کے علاوہ دوسرے ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کیا جائے جن کو رہنے کے لیے جھونپڑی تک میسر نہیں، سونے کو بستر، پہننے کو لباس اور کھانے کو غذا بھی نہیں۔ یہی وہ کام ہیں جو ایک انسان کو بلند مرتبے تک پہنچانے والے ہیں، اور یہ سب کام ایسے ہیں جن کی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جگہ جگہ ترغیب دی گئی ہے، اور ان کا بڑا اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ اللہ یہ اچھے عمل کرنے کی توفیق دے، ہمیں اپنا مال نیک کاموں پہ خرچ کرنے کی توفیق دے، نہ کہ نمود و نمائش اور شیخیاں مارنے کے لیے خرچ کرے انسان اور پھر اللہ کی سزا کا مستحق بنے۔ اس آیت سے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کتنے ہی اچھے اعمال بجا لائے، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ لوگ ایمان والے ہوں، ایمان لائے ہوں، یعنی جب تک ایماندار نہ ہوں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھتے ہوں، ان کے اعمال آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گے بلکہ برباد ہو جائیں گے۔ دوسری یہ کہ صرف ایمان لانا ہی کافی نہیں بلکہ باقی ایمانداروں کا ساتھ دینا بھی ضروری ہے، تاکہ اسلام کو غالب کرنے اور غالب رکھنے کے راستے میں جو مشکلات پیش آئیں ان کی اجتماعی طور پر ان کا دفاع کیا جائے۔ تیسری بات یہ کہ اسلام کی نظر میں اجتماعی زندگی ہی پسندیدہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، یعنی اکٹھے زندگی گزارنا، اکٹھے نیکیاں کرنا، مل کے اچھے کام کرنا، خود ہی نہیں کرنا، دوسروں کو بھی وصیت کرنا صبر کی، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کی، تاکہ اسلامی معاشرے کے سب افراد ایک دوسرے کے دکھ درد اور رنج راحت میں شریک ہو سکیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو مضبوط بنائے رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو کینچی کر لیا، یعنی ایک دوسرے کو اس طرح بیچ میں ڈال کے فرمایا کہ ایسے وہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں، جیسے عمارت کا بعض حصہ بعض کو مضبوط کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے جیسے اینٹیں لگتی جاتی ہیں ویسے ویسے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ترک ملاقات کرے۔ چوتھی یہ کہ مسلمان صرف خود ہی صبر نہیں کرتے بلکہ سب ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں، اور صبر کا
مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ایک مسلمان کی پوری زندگی صبر ہی صبر ہے۔ اسلام کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو کھلے چہرے سے قبول کرنا یہ بھی صبر ہے۔ احکام شریعت پر ثابت قدم اور ان کا پابند رہنا بھی صبر ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی تاکید بھی کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ کی طرف سے بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یعنی تم اس مخلوق پر رحم کرو جو زمین پر ہے، تم پر وہ ذات رحم کرے گی جو آسمانوں میں ہے۔ مسلمان ایک دوسرے پر رحم کرنے، دوستی رکھنے اور مہربانی برتنے میں ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سب اعضاء بے چین ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی اور بخار چڑھ جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنا چاہیے۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر مردو جوان بےتاب ہو جائے، یعنی اسے اخوت، بھائی چارہ اور یہی مسلمانی ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی سفر کر رہا تھا، اسے سخت پیاس لگی، پھر ایک کنواں ملا تو اس میں اترا اور پانی پیا۔ باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا پیاس کے مارے کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ کتے کو پیاس کی وجہ سے ایسی ہی تکلیف ہوگی جیسے مجھے ہوتی ہے۔ وہ پھر کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر اور اسے منہ میں تھام کر اوپر چڑھا، پھر کتے کو پانی پلایا۔ اللہ نے اس کے کام کی قدر کی اور اس کو بخش دیا۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمیں جانوروں پر رحم کرنے میں بھی ثواب ملے گا؟ فرمایا، ہر تازہ کلیجے والے پر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک عربی نماز میں ہی کہنے لگا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر اور ہمارے علاوہ اور کسی پر نہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز سے سلام پھیرا تو اس بدو سے فرمایا، ارے تم نے کھلی رحمت اللہ کی کو یعنی کشادہ کے آگے بند لگا دیا، اور کشادہ سے آپ کی مراد اللہ کی رحمت تھی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ اصحاب میمنہ ہیں، دائیں ہاتھ والے یا سعادت مند لوگ ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا ھم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بدبخت ہیں۔ اور علیہم نار مؤصدہ، ان کے لیے آگ ہے جو ہر طرف سے بند کی ہوئی ہے۔ یعنی جن ایمانداروں میں مندرجہ ذیل صفتیں پائی جائیں، یعنی جو بیان ہوئی ہیں، تو ایسے ہی لوگ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں عرش عظیم کے دائیں طرف جگہ ملے گی اور اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اصحاب المیمنہ۔ اور جو لوگ اللہ کے، آخرت کے اور اللہ کی آیات کے منکر ہیں، یہی لوگ اپنی شامت اعمال کے نتیجے میں وہاں پکڑ لیے جائیں گے۔ انہیں اعمال نامہ بھی پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں پھینک کر یعنی سب دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اعذنا من، اے اللہ ہمیں اس سے بچانا اور ہمیں اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ میں شامل فرمانا۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔